حبیب، اے میرے رسول، اے میرے نبی کہہ دو قل بلا وربی، اے میرے نبی کہہ دو میرے رب کی قسم، اس ذات کی قسم، اس رب العالمین کی قسم، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو اور کہہ دو لتبعثن ثم لتنبؤن، اے دنیا کے لوگوں تم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ضرور بضرور نیکسٹ تمہارا جنم ہوگا، دوبارہ تم کو تمہاری قبر سے اٹھایا جائے گا، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اور صرف اٹھایا ہی نہیں جائے گا بلکہ تم نے دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر کرم کیا ہے، دنیا کے اندر عمل کیا ہے، ثم لتنبؤن بما عملتم، جو تم نے عمل کیا ہے اس سے تمہیں باخبر کیا جائے گا، تم نے فلاں جگہ یہ کیا، تم نے فلاں جگہ یہ کیا، تم نے فلاں رات تم نے یہ کام کیا، تم نے فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا، فلاں دن میں تم نے یہ کام کیا، فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا، تمہاری ان ہاتھوں نے یہ کام کیا، تمہاری نظروں نے یہ کام کیا، تمہاری آنکھوں نے یہ کام کیا، تمہارے کان نے یہ کام کیا، ثم لتنبؤن بما عملتم، تم کو تمہارے عملوں کے بارے میں خبر دیا جائے گا اور تم کو تمہارے اعمال تم کو دے دیا جائے گا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ دوبارہ زندگی ملے گی، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اسی دنیا میں دوبارہ آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی نہیں ہے، غیر ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر دیکھیے بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد آدمی کا دوسرا جنم ہوتا ہے، آج یہاں مرا تو امریکہ میں پیدا ہو گیا، وہاں مرا تو کہیں اور پیدا ہوا، 7 جنم ہوتے ہیں۔ ہاں، مرتیو جنم مرتیو پسچات دتیہ جنمم بھوتی، رگوید کا منتر دیکھیے، مرتیو پسچات دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوبارہ جنم ہوگا، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، ایک جنم اور ہوگا، لیکن جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے جنم ہوتا ویسا جنم نہیں ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے انسان کو دوبارہ ماں کے پیٹ سے جنم نہیں کیا جائے گا، ویسے دوبارہ اس کے ماں کے پیٹ سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھوتی، ہاں مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اس کو دوسرا زندگی ملے گی، اس کو نیکسٹ مرتبہ اس کو زندہ کیا جائے گا، نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षষ্ঠ، نہ کہ اس کو تیسرا جنم ہوگا، نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد یہ جنم پھر دوسرا بار پھر تیسرا بار پھر چوتھا بار پھر 5واں بار، ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا تیسرا جنم نہیں ہوگا، اس کے کرموں کا پھل اسے مل جائے گا، اس کے عملوں کا پھل اسے مل جائے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب اسرافیل کو پھونک مارنے کا اور پھونک مارنے کا حکم دیا جائے گا، اور اسرافیل جب پھونکیں گے، جب سور پھونک دیا جائے گا، وہ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سورہ یاسین کی آیت کو اٹھا لینا، قرآن کہتا ہے جب سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے قبروں سے زندہ کیے جائیں گے، لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کی طرف پیدل چلتے ہوئے چلیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے، کچھ لوگ تو اپنے سر کے برابر چلتے ہوئے سر کے بل چلتے ہوئے چلیں گے،
کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے چلیں گے, کچھ لوگ اپنے قدموں کے اپنے پیروں سے چلتے ہوئے چلیں گے. قرآن کہتا ہے سورہ دوسری جگہ سورہ زمر کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب اسرافیل کو پھونک مارنے کا حکم ملے گا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونک دیا جائے گا تو دنیا کے اندر جتنے بھی چرند پرند ہیں, جتنے بھی جان والے ہیں, جتنے بھی دنیا کے اندر جیوت ہیں, سب کو مر جانا پڑے گا. سب کے سب مر جائیں گے, سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتر جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھے گا وہ زندہ رہے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر قرآن کہتا ہے پھر دوبارہ جب سور پھونک دیا جائے گا, جب اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, لوگ اپنے عمل حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, یہ تو قرآن باقاعدہ آج بھی قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, ایک دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ایک قبر سے امام کائنات فرماتے 70 لوگ اٹھیں گے, اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اور آئی مسلمانوں, اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ مرنے کے بعد سڑ جائیں گے, گر جائیں گے, دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے, کیا تمہارا یہ گمان ہے أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو زندہ نہیں کریں گے, ہم تمہیں دوبارہ اکٹھا نہیں کریں گے, ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے, اور تمہارے عملوں کا, تمہارے کرموں کا ہم تمہیں حساب نہیں لیں گے, اور اسی کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. ہاں, اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے اور بالکل قادر ہے, اور اللہ کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, انسان کے انگلیوں کے پھوڑ سے اللہ تعالی انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ دنیا کے اندر دوبارہ زندہ کرے گا, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. اے انسان, تو یہ گمان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاؤں گا. اے انسان, تم ایک حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہو. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, منی کے ایک حقیر پانی سے تم کو رحم مادر کے اندر ڈالا گیا ہے, اور پھر اسی سے تم کو انسانی شکل دے دی گئی ہے, اور پھر مرد اور انسان, مرد اور عورت بنائے گئے ہو, اور پھر اس کو تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں, ایک موبائل بنانے والا, ہاں موبائل کو توڑ دو پھوڑ دو, موبائل بنانے والا دوبارہ پھر سے موبائل بنا لیتا ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ بنانے میں اس کے لیے مشکل تھے, اس کے لیے ٹف تھا, لیکن دوبارہ اسی موبائل کو اس کو بنانے میں دقت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو جمع کرے گا, دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا, دوبارہ زمین سے اٹھائے گا.